السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان. اللہ تعالیٰ نے دو برکتوں والی چیزوں کو جمع فرمایا. سب سے پہلی برکت والی چیز تو یہ ہے کہ جمعہ کی رات ہے. کون سی رات ہے؟ جو اپنے آپ میں ایک فضیلت رکھتی ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے. تو دو فضیلتیں ایک ساتھ جمع ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم بھی، آپ تمام بھی باوضو اللہ کے گھر میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھے ہیں. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ آج کی رات کو ہمارے لیے مغفرت والی رات بنائے. ذرا بلند آواز سے آمین کہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ آج کی رات کو ہمارے لیے مغفرت والی رات بناوے. اللہ آج کی رات کو ہمارے لیے رحمت والی رات بنائے. اللہ آج کی رات کو ہمارے لیے برکتوں والی رات بنا دے. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، آج کی جو رات ہے شب برات، اس کے حدیث کی کتابیں آپ اٹھائیں، تفسیر کی کتابیں اٹھائیں تو بہت سارے نام ملتے ہیں. بہت سارے نام اس رات کے آپ کو ملیں گے. تفسیر ابن کثیر، قرآن کی تفسیر کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے تفسیر ابن کثیر. غالباً اس میں اس کے کئی نام لکھے ہیں. اس میں ایک نام یہ لکھا ہے، آج کی رات کا ایک نام ہے لیلۃ الرحمہ، یعنی رحمتوں والی رات. دوسرا نام ہے لیلۃ مبارکہ، برکتوں والی رات. تیسرا نام آتا ہے لیلۃ المغفرہ، مغفرت والی رات. چوتھا نام آتا ہے لیلۃ الرضوان، یعنی اللہ کو راضی کرنے والی رات.
اور پانچواں نام آتا ہے اس رات کا لیلۃ السق، یعنی فیصلے والی رات۔ اور عربی میں، عربی گرامر کا ایک قاعدہ ہے، کثرت الاسامی تدل علی عظمت المسمی۔ جب ایک چیز کے نام زیادہ ہوں تو اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ فیصلے والی رات، ایک نام کیا ہے؟ لیلۃ السق، یعنی یہ فیصلے والی رات ہے۔ آج کی رات میں فیصلے ہوں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میرے حق میں، آپ کے حق میں، پوری امت کے حق میں، اور دنیا کے جس جس خطے میں مسلمان ایمان والے پریشان حال ہیں، اللہ ان سب کے حق میں آج کی رات بہترین فیصلے فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، فیصلے ہو رہے ہوں گے۔ کیا فیصلے ہوں گے؟ آج کی رات یہ فیصلے کی رات ہے، اللہ کی طرف سے فیصلے ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آج کی رات اللہ کی طرف سے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات یہ فیصلہ ہوتا ہے، اللہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آنے والے سال میں کون امیر رہے گا، کون غریب رہے گا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، دکان میں کام کر لیک تھا، سو بیچارہ کولی مزدوری کر لے کو تھا، چائے کے گلاسان دھو لیک تھا، لاری چلا لیک تھا، ڈرائیور بن کو تھا، اتنا نفع ہوا، اچانک مالدار ہو گیا۔ بھی دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ نہیں، میں ولٹیج دیکھ رہا ہوں، دیکھے ہی نا، بولتی ہیں میں چند سال پہلے کیا بھی نہیں تھا، بھی اس کے پاس رہنے خاص گھر بھی نہیں تھا، وہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اتنا نفع ہوا کہ آج مالدار ہو گیا۔ بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو میرے عزیز ساتھیوں، آج کی رات وہ رات ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے آنے والے سال میں کون امیر رہے گا، کون غریب رہے گا۔ آج کی رات میں اللہ یہ فیصلہ فرماتے ہیں آنے والے سال میں کون صحت مند رہے گا، کون بیمار رہے گا۔ اللہ کی طرف سے آج کی رات یہ فیصلے ہوتے ہیں آنے والے سال میں کون عزت والا رہے گا اور کون ذلیل ہوگا۔ یہ سارے فیصلے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہیں اور رو کر فرماتی ہیں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات میں اللہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آئندہ سال کس سے کلمے کو چھین لیا جائے گا اور کس کے پاس کلمے کو رہنے دیا جائے گا۔ امی جان فرماتی ہیں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات میں اللہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آنے والے سال میں کس کس کو ایمان کی دولت سے نوازا جائے گا اور کس کس سے ایمان کی دولت کو چھین لیا جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، بڑی سینسٹیو رات ہے یہ، شب برات رحمتوں والی رات ہے، مغفرتوں والی رات ہے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی یہ رات شروع ہوتی ہے، جیسے ہی یہ رات شروع ہوئی، مغرب کی اذان ہوئی، مغرب کا وقت ہوا، یہ رات شروع ہوئی، دونوں جہاں کے سردار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ رات آتی ہے اللہ پہلے آسمان پر ہوتے ہیں۔ اللہ کہاں ہوتے ہیں؟ پہلے آسمان پر ہوتے ہیں، اور فرشتے زمین میں یہ ندا لگاتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، میں آج مجھ سے مغفرت چاہے میں اسے معاف کر دوں گا، ہے کوئی معافی طلب کرنے والا آج وہ میرے سامنے روئے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا آج میرے سامنے وہ مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں گا۔ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے اے روزی میں پریشان مجھ سے مانگ، آج میں تیرے لیے بے حساب
برکتوں والے حلال روزی کے فیصلے کر دوں گا۔ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی ضرورت مند مجھ سے مانگ، میں تمہاری ضرورتوں کو پوری کر دوں گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں فجر تک فرشتے یہ اعلان کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کون سی رات ہے؟ عبادتوں والی رات ہے، اللہ سے مانگنے والی رات ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے کتنے عید ہوتے ہیں مسلمانوں کے؟ کتنے عید بولو؟ 2 عید۔ کتنے عید؟ واٹس ایپ، فیس بک، وہ سب چھوڑ ڈالو، ہماری شریعت میں کیا ہے وہ بولو۔ اب فیس بک میں، واٹس ایپ میں کیا کیا کی میسیج ہیں، بلا بدتر، اللہ حفاظت فرمائے۔ کتنے کی مستورت منجے فون کر کو پوچھ رہی حضرت وہ 6 رکعت نماز کہتے نا کیسا پڑھنا سو، پہلی 2 رکعت میں کیا نیت کرنا، دوسری 2 کہاں سے بھی سیکھے؟ نہیں ہم نہ واٹس ایپ میں آیا، ہم نہ کون کی بھیجے، ہم نہ جان کو ہی سے بھیجے۔ ہم آج کی رات کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ یہ فیس بک میں دین سیکھنا چھوڑ دیجئے، یوٹیوب میں دین سیکھنا چھوڑ دیجئے۔ یہ دین، یہ نور ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نور ہے۔ قرآن حدیث یہ نور ہے، یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امین کے ذریعے پیارے نبی کے قلب میں اترا، پیارے نبی کے سینے سے صحابہ کے سینے میں منتقل ہوا، صحابہ کے سینے سے تابعین، تابعین کے سینے سے تبع تابعین، اس طرح یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ آج بھی اگر قرآن اور حدیث کا، شریعت کا صحیح علم آپ کو حاصل کرنا ہے، اس کی نورانیت آپ کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی قسم گوگل میں نہیں ملے گا، ٹویٹر پہ نہیں ملے گا، یوٹیوب پہ نہیں ملے گا، فیس بک پہ نہیں ملے گا۔ یہ اگر ملے گا تو انہی علماء کے پاس ملے گا، انہی کے پاس ملے گا جنہوں نے بڑوں سے سینہ بسینہ حاصل کیا ہے۔ لیکن ہماری پریشانی کیا، ہمیں پورا اس میں سیکھنا چاہتی ہیں، ہر چیز ہم نے اس میں چھوڑنا۔ کون جاتی حضرت کے پاس بیٹھ کو ان کے نخرے سنبھالنے کو، ان کے یہ آج کی رات کوئی عبادت، کوئی خاص عبادت کی رات ہے۔ آج کی رات کیسی رات ہے؟ عبادت کی رات ہے، لیکن کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ جیسے کہ آج کل میں نے سنا کہ وہ فیس بک پہ یا یوٹیوب میں، سوشل میڈیا میں وہ مشہور ہے کہ آج کی رات کتنے کی 6 رکعت پڑھنا، کون کی 2 رکعت پڑھو، پہلی رکعت میں اتنے بار سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں اتنے بار فلاں فلاں سورہ۔ یہ کہاں بھی نہیں ہے، پوری شریعت میں نہیں ہے۔ من گھڑت لوگوں کو بہکانے کے واسطے، عبادتاں خراب کرنے کے واسطے ایسے چیزاں، ٹوپی، جبہ، شرعی، پگڑی گگڑی سب ڈالنے کو لوگ اس میں ڈال رہے ہیں۔ تو اس کے واسطے اللہ کا واسطہ دے کر میں آپ تمام سے درخواست کروں گا ان بہکاوے میں نہ آئیں۔ آپ صحیح علم تلاش کریں، صحیح علم آپ کو ملے، اس پر عمل کریں۔ اور صحیح یہ ہے کہ عبادت کی رات ہے، آپ کی مرضی، آپ جو چاہے عبادت کریں۔ نماز پڑھنا ہے نماز پڑھیں، قرآن پڑھنا ہے قرآن پڑھیں، ذکر کرنا ہے ذکر کریں۔ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے ایسا کرنا بول کر، بس سمجھ رہی۔ جیسے اب ٹوپیاں پہنی، سب بھی پہن کو ہی الحمدللہ، وی لوٹ میں کون بھی غریبہ نہیں الحمدللہ، سب مالداران چاہیے، کیوں تو سب کے پاس ٹوپیاں ہی نہ ہیں۔ نہیں، بہت تعجب ہوتا، بہت سے لوگ کپڑے دیکھے تو ہزاروں کے، 10 روپے کی ٹوپی نہیں رہتی۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھو آپ لوگ ٹوپی پہنے، میری ٹوپی ایک الگ قسم کی ہے، ان کی ٹوپی الگ، ان کی ٹوپی الگ ہے، لیکن سب کو ٹوپی پہننے کا ثواب ہے نا۔ شریعت ٹوپی پہننے کے معاملے میں انسان کو آزاد رکھی ہے، کیا بھی پابندی نہیں۔ میں یہ قسم کی ٹوپی پہن لے کو، میں پہن رہا نا، ایسی پہنے تو ثواب، ایسی پہننا سو تمہیں پہنی نہ، یہ جالی کی یہ نہیں چلتی کر کو بولا تو میں غلط ہو۔ ٹوپی پہننے کا حکم ہے، کیسی بھی ٹوپی پہنو، بات سمجھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح آج کی رات عبادت کی رات ہے، کوئی بھی عبادت کرو آپ، چاہے جاگ کر کرو یا سو کر کرو، بہرحال کوئی بھی عبادت، بات سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ بتا رہا تھا کہ ہماری کتنی عیدیں ہیں؟ 2 عید۔ وہ اس لیے بتانا پڑ رہا ہے، پوچھنا پڑ رہا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ بہت ساری عیدیں منانے لگے ہیں۔ پتہ نہیں کون کون سے عید، محرم کا عید، رجب کا عید، اور پتہ نہیں سفر کا عید، کوئی عید نہیں، 2 ہی عید ہیں۔ ایک رمضان کے روزے ختم ہونے کے بعد عید الفطر، اور دوسرا
عید الاضحیٰ، بقر عید جسے ہم کہتے ہیں، 2 ہی عید، تو مسلمانوں کے 2 ہی عید ہیں۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ فرشتوں کے بھی 2 عید، فرشتوں کے بھی 2 عید، ایک آج کی رات شب برات اور ایک شب قدر۔ شب برات کی رات فرشتوں کی عید کی رات، شب قدر کی رات فرشتوں کی عید کی رات، تو آج کی رات فرشتوں کی عید والی رات ہے۔ آج کی رات یہ کون سی رات ہے؟ فرشتوں کی عید والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی حق قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ارادہ کریں کہ اتنی پیاری رات میں اللہ نے ہمیں مسجد میں جمع کیا ہے، جمعہ کی رات ہے، شب برات ہے، فرشتوں کی عید والی رات ہے۔ آج ہم لوگ کچھ ارادہ کریں، جب ہم یہاں اللہ کے گھر میں اللہ نے ہمیں بلایا ہے تو ارادہ کریں کہ انشاءاللہ زندگی کو بدلیں گے انشاءاللہ۔ ارادہ کریں۔ ایک اللہ کے ولی کا واقعہ میں آپ کو سنا دوں۔ اس نے ایک تسبیح بھی ہے، بڑی پیاری تسبیح ہے، جب آپ وہ تسبیح کی فضیلت سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، نام تو سنے ہوں گے، کیا نام ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے۔ کون تھے؟ سید التابعین تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بعد جو جماعت آئی ان کو تابعین کہا جاتا ہے۔ تابعین کے سردار تھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے، اور اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم تمام کو بھی حج مبرور نصیب فرمائے۔ حج سے فارغ ہو گئے، حج کے لیے گئے۔ حج میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ وہ 5 دن، خاص عمل جو ہوتے ہیں وہ 5 دن، تو وہ 5 دن مکمل ہو گیا۔ حج کے جتنے ارکان ہیں وہ سارے ارکان مکمل ہو گئے۔ مزدلفہ کا عمل بھی مکمل ہو گیا، عرفہ کا عمل بھی مکمل ہو گیا، مینا کا عمل بھی مکمل ہو گیا، 10ویں ذی الحجہ بھی مکمل، اور طواف زیارت بھی مکمل، اور احرام جو پہنے تھے حج کے لیے، اور پھر جو حج کے ارکان مکمل ہو گئے تو احرام سے نکل بھی گئے ماشاءاللہ۔ اس سال حج کے لیے 6 لاکھ حاجی آئے تھے، مرد عورت سب ملا کر۔ کتنے آئے تھے؟ 6 لاکھ حاجی اس سال۔ آج کل تو بہت زیادہ، آپ بھی جانتے ہوں گے، 60 70 80 لاکھ، اس سے بھی زیادہ ہوں گے شاید۔ تو اس سال، اس وقت جب کہ یہ فلائٹوں کا زمانہ نہیں تھا، سواری کا ایسا انتظام نہیں تھا، لوگ پیدل جاتے تھے، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر جاتے تھے۔ بہرحال تو 6 لاکھ حاجی آئے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حج سے فارغ ہو کر، خوشی ہے ان کو ایک، کیونکہ اتنے لوگ آئے ہیں حجاج کرام حج کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ حج سے فارغ ہو کر میں ایک کنارے بیٹھا تھا، ذکر کرتے کرتے، درود پڑھتے پڑھتے میں سو گیا۔ جیسے ہی میری آنکھ لگی، خواب میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم تمام کو بھی خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہ خواب کتنا پیارا ہوگا جس خواب میں پیارے آقا کی دیدار ہوگی، کتنا پیارا وہ خواب ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھا، اللہ کی قسم اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ اللہ نے شیطان کو یہ طاقت ہی نہیں دی کہ وہ میری صورت بنا کر کسی کے خواب میں آ جائے۔ شیطان کو اللہ نے اتنا پاور دیا ہے، اتنی طاقت دی ہے، وہ کسی کی بھی صورت بنا کر آ سکتا ہے۔ وہ میرے خواب میں ہمارے امی کی صورت میں آ سکتا ہے، ہمارے ابا کی صورت میں آ سکتا ہے، ہمارے وائف کی صورت میں آ سکتا ہے، ہمارے حضرت کی صورت میں، ہمارے پیر کی صورت میں، ہمارے محبوب، ہمارے دوست کی صورت بنا کر آ سکتا ہے۔ لیکن پیارے آقا نے فرمایا، اللہ نے شیطان پر حرام کر دیا ہے کہ وہ میری صورت بنا کر کسی کے خواب میں آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رعانی فکأنما رعانی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا یقین مانو کہ اس نے مجھے ہی دیکھا۔ لا یتمثل الشیطان بی، اللہ نے شیطان پر حرام کر دیا ہے کہ وہ محمد کی صورت نہیں بنا سکتا۔ اور کیسے بنا سکتا ہے؟
کیوں؟ اس لیے کہ شیطان سر سے لے کر پاؤں تک ضلالت ہی ضلالت ہے، اور ہمارے نبی سر سے لے کر پاؤں تک سراپا ہدایت ہی ہدایت ہے۔ شیطان سر سے لے کر پاؤں تک گمراہ ہی گمراہ ہے، اور ہمارے نبی سراپا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہی نور ہیں۔ بہرحال واقعہ مکمل کر لیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حج مکمل ہو گیا، سوئے تو خواب میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، تو ان کو یہ خوشی ہے، کیا خوشی کہ 6 لاکھ حاجی آئے، تو خوشی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملاقات کیے، اور پھر ملاقات کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اس سال 6 لاکھ حجاج کرام آئے ہیں، 6 لاکھ حجاج کرام آئے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے ان کو؟ حسن بصری، ایک کا حج قبول ہوا، باقی کسی کا حج قبول نہیں ہوا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی؟ 6 لاکھ حجاج، صرف ایک کا حج قبول ہوا، باقی کسی کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پہلے تو چونک گئے، پھر جب سنا کہ ایک کا حج قبول ہوا تو پوچھنے لگے اللہ کے نبی وہ ایک میں ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ کیا فرمایا؟ تمہارا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، میں بیدار ہو گیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے اللہ کی قسم پورے دن میں روتا رہا، استغفار پڑھتا، صلاۃ و توبہ پڑھتا، میں اللہ کے سامنے روتا گڑ گڑاتا کہ اللہ آپ اتنے ناراض ہیں، اللہ آپ اتنے خفا ہیں۔ 6 لاکھ حجاج کرام اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر، دور دراز سے گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، خچروں پہ، دریاؤں کا سفر کرتے ہوئے، بیابانوں کا سفر کرتے ہوئے، صحراؤں کا سفر کرتے ہوئے، جنگلوں کا سفر طے کرتے ہوئے، اس زمانے میں جو سفر کرتے تھے، حضرت حسن بصری کہتے ہیں اللہ آپ اتنا ناراض ہیں، لوگ اتنی مشکل سے سفر کرتے ہوئے اپنے کھانے کے برتن، اپنے کپڑے اور پھر ضرورت کی چیزیں اپنے کاندھوں پہ لاد کر اتنی دور دراز سفر سے 6 لاکھ حجاج کرام آئے، لیکن اللہ آپ اتنے ناراض ہیں کہ کسی کا بھی حج قبول نہیں، صرف ایک بندے کا حج قبول ہے، باقی کسی کا حج قبول نہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں شام تک روتا رہا اور روتے روتے عشاء کے بعد جب میری آنکھ لگی تو خواب میں پھر جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، میں خواب میں بھی رو رہا تھا، اور میں روتے روتے پیارے نبی کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، اور پکڑ کر میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا ہوا، کیا اللہ اب بھی ناراض ہیں؟ تو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن بصری خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے حج کو بھی قبول کر لیا، باقی سارے حاجیوں کے حج کو اللہ نے قبول کر لیا۔ اس ایک حاجی کی برکت سے، اس ایک بندے کی برکت سے، اس کا حج اللہ کو اتنا پیارا تھا، اس کا ایمان اللہ کو اتنا پیارا تھا کہ اس کی برکت سے اللہ نے باقی سب کے حج کو قبول کر لیا۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ سنے تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی وہ نیک انسان کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کی وجہ سے سب کے حج قبول ہوئے۔ اللہ کے نبی میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم ان سے ملنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، مزدلفہ جاؤ اور وہاں ایک پتھر ہے، اس پتھر کے قریب وہ بیٹھے ہوں گے، ان کی شکل و صورت، ان کی شباہت وغیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور بتایا کہ وہ اون کا کپڑا پہنے ہوں گے، اون کی چادر ہوگی، اور اس طرح ان کا چہرہ ہوگا، ان کا حلیہ ہوگا، وہ وہاں بیٹھے ہوں گے، جاؤ جا کر ان سے مل لو۔ تو جو ایڈریس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تھے
اسی پتے پر وہ چلے گئے. کون؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. گئے, جا کر مزدلفہ میں دیکھا تو اسی جگہ پہ جو جگہ اللہ کے نبی بتائے تھے خواب میں, اسی جگہ پہ وہ بیٹھے ہیں. اون کی چادر ہے, وہی شکل و صورت, وہی شباہت. تو گئے, قریب گئے, جا کر سلام کیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو انہوں نے مڑ کر دیکھا, سلام کا جواب دیے. یہ تو خوشی میں ہے. کون؟ حضرت حسن بصری خوشی میں ہے کہ ایسے خوش نصیب انسان سے مل رہا ہوں جس کے طفیل اللہ نے سب کے حج کو قبول کیا. ایسے خوش نصیب سے مل رہا ہوں جس کی برکت سے اللہ نے سب کے حج کو قبول کیا. کتنی خوشی ہوگی, کتنی خوشی ہوگی. تو سلام کیا, السلام. انہوں نے جواب دیا. پوچھے حضرت حسن بصری آپ کا نام؟ تو انہوں نے کہا میرے نام سے تمہیں کام. کیا کہا انہوں نے؟ میرے نام سے تمہیں, میرا نام عبداللہ ہے. کیا کہا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. جیسے تم اللہ کے بندے ہو میں بھی. اب یہ سوال پہلا کیا ہو گیا, ذرا تیکھا ہو گیا. انہوں نے کہا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے سب کے حج کو قبول کیے. کیا کہا؟ آپ کی وجہ سے اللہ نے سب کے حج کو قبول کیے. تو انہوں نے کہا چلو اٹھو یہاں سے, نکلو, چلو یہاں سے. کہاں؟ جہاں سے آئے تھے وہی چلے جاؤ. کیا کہا؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں, جن کے دل میں خالص اللہ کی رضا ہوتی ہے, وہ منہ کو تعریف پسند نہیں کرتے, وہ سامنے تعریف پسند. ہمارا قصہ پورا الٹا ہے. ہمارا قصہ پورا, ہم نہ سامنے تعریف نہیں کرے تو ہو رہے. جاتی پھر جلسے کو گیا تھا, بھی جلسے کو پوچھ کو دیکھے نہیں. اسٹیج کو کسی کی بٹھائے تھے. میں کاؤنسلر, میں ہمارے محلے کا ذمہ دار. ایک جنا تو پوچھ کو دیکھا, زندگی میں کب بھی نہیں جاتا ان کے جلسوں کو, ان کے فنکشنوں کو. کہ وہ بلائی نہیں, تعریف کرے نہیں, میں کون معلوم کیا. یہ ہمارا قصہ, یہ ہمارا معاملہ. اللہ والوں کا معاملہ بالکل الٹا, سامنے تعریف کرے تو ناراض ہو جاتے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی فرمائے چلو اٹھو یہاں سے, بیکار کے بات نہیں کرنا, چلو یہاں سے. اب انہوں کیا ہے کیا کہ پوچھنے کون سی کی خوشی میں بیچارے انہوں بولے اٹھ کو چلے گئے. اب گئے, سوئے تو تیسرے دن خواب میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر جا کر حضرت حسن بصری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ کے نبی میں ان سے ملنے گیا تھا, ملاقات ہوئی, سلام کیا, نام پوچھا تو بھی ناراض. میں ان سے پوچھنے والا تھا کہ تمہیں کیا عمل کرتی جس کی وجہ سے اللہ کے یہاں تمہارا اتنا بڑا مرتبہ ہے, تمہارا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہارے طفیل سب کے حج کو قبول کر لیا. میں پوچھنے والا تھا لیکن وہ تو کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ آج چلے جاؤ, آج جاؤ, آج تم پوچھو گے وہ بتاتے جائیں گے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی نیند سے بیدار ہوئے, صبح ہونے کا انتظار نہیں کیے, پھر وہ راتوں رات مزدلفہ پہنچے. اور پھر مزدلفہ پہنچے, لیکن اب ذرا ڈر ہے نا, اب ذرا ڈر ہے. اب سلام کرنے سوچ رہے کہ میں سلام کروں, کہیں ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. انہوں نے, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو سوچ ہی رہا تھا کہ سلام کروں یا نہ کروں, کیا کروں. اتنے میں وہ مڑے اور انہوں نے مجھے سلام کیا, اور پھر وہ خود کہنے لگے آؤ حسن بصری آ جاؤ, آج اللہ کے نبی نے تمہیں میرا مہمان بنایا, آ جاؤ, آج تم پوچھتے جاؤ گے میں بتاتا جاؤں گا. تم یہی پوچھنے کے لیے آئے نا کہ میں کیا عمل کرتا ہوں. ان کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی, انہوں نے خود بتا دیا کہ آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں میں کیا عمل کرتا ہوں. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھو میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے, میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے, جو سارے مسلمان کرتے ہیں وہی میں بھی کرتا ہوں. نمازوں کے وقت میں نماز پڑھتا ہوں, میں 5 نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہوں, رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہوں, اللہ نے مجھے مال دیا ہے میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں, اور پھر حج کے موسم میں نے حج کیا. کوئی خاص عمل میرا نہیں ہے. ہاں لیکن ایک عمل ہے
جسے میں کرتا ہوں اگر تم کرو گے تو تم بھی اللہ کے ولی بن جاؤ گے. وہ عمل کریں گے انشاءاللہ. ایک تسبیح ہے، دل کے یقین کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. ایک تسبیح ہے، بہت چھوٹی سی تسبیح ہے، دل کے یقین کے ساتھ اس کو پڑھتے رہنا ہے. بہت چھوٹی سی تسبیح ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت چھوٹی سی ہے تو میں پڑھوں گا. حضرت حسن بصری فرماتے وہ کھڑے ہو گئے، وہ جو بزرگ تھے وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے حسن بصری یہاں سے نہیں پڑھنا، یہاں سے پڑھنا ہے. یہاں سے پڑھو گے، دل میں نہیں ہے، صرف منہ سے پڑھو گے، منہ پر مار دیے جاؤ گے. اگر دل سے پڑھو گے تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے. تو دل کے یقین کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھنا ہے. وہ تسبیح اتنی چھوٹی تسبیح ہے، فرمایا کہ اس تسبیح کو پڑھتے رہو دل کے یقین کے ساتھ. وہ تسبیح کیا ہے؟ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ. اللہ میرا رب ہے، میرا پالنہار کون ہے، مجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. ہمیں صحت دینے والا کون؟ ہمیں کاروبار میں نفع دینے والا کون؟ نقصان دینے والا کون؟ رلانے والا کون؟ ہنسانے والا کون؟ ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا کون؟ ہماری مشکلوں کو دور کرنے والا کون؟ اللہ لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اگر میں یہ سمجھوں کہ فلاں جگہ جا کر یلیر لے کر آ جاؤں گا، فلاں جگہ جا کر 2 نیمبو لا کو میرے گاڑی پوکی، دکان میں کی، گھر پہ کی، وہ مرچیاں لا کو لگا لوں گا تو پھر میرے ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، میری ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی. اللہ کی قسم یہ شرک ہے. لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. میرا رب وہ ہے جس کو میں رب مانتا ہوں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. میری ساری ضرورتوں کو پوری کرنے والا، مجھے زندگی دینے والا، مجھے موت دینے والا میرا اللہ ہے. لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. یہی تعلیم تو ہمیں قرآن کے ذریعے بھی ملتی ہے. قرآن میں آپ دیکھیں، قرآن کے ذریعے ہمیں یہی تعلیم دی جا رہی ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. کاروبار میں نفع، میں فلاں درگاہ کو چلا جاؤں گا تو میرے دکان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. فلاں درگاہ کے پاس جا کر میں رات میں قیام کر لوں گا، میرے گھر کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یہ لا شریک لہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو. اللہ قرآن کے ذریعے ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں. آپ تمام کو وہ آیتیں یاد ہیں، ذرا ترجمے کو غور کر کے آپ پڑھیں، میرے ساتھ پڑھیں جن جن کو یاد ہے. سورہ اخلاص پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اللہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی چیزوں کی. یہ ہمارا ایمان کمزور، ہمیں کیا سوچنی کر کو بولے تو حضرت نیمبو کو یلیر کو دم کر کو دیے تو اللہ برکت دیتا، نہیں تو دے نہیں سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ قرآن میں فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی نیمبو کی، کسی مرچاں کی، کسی یلیر کی، کسی نمک کی، کسی چیز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنے نہ وہ جنے گئے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی اور معبود ہے بھی نہیں، اللہ کے برابر کوئی ہے. تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، آج کی رات بڑی رات ہے. آج کی رات ذرا عقیدہ مضبوط کر لیں. کرنے دھرنے والی ذات کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. شب برات ہے، 12 بجے 11
میرے عزیز ساتھیوں، شب برات بڑی پیاری رات ہے۔ آج کی رات کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ راوی حضرت علی ہیں، فرماتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب 15ویں شعبان کی رات آئے، پیارے نبی نے فرمایا جب یہ رات، جس رات میں اور آپ بیٹھے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا جب یہ رات آئے فقوموا لیلہا، وہ رات عبادت کرو، وصوموا نہارہا، اور دن میں روزہ رکھو۔ یہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ یہ روزہ رکھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرو، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ رات کون سی رات ہے؟ سموسے والی، حریرے والی، ویلنگ والی، ویلنگ کون سی رات ہے؟ یہ عبادت والی رات، عبادت کرنی، عبادت کریں گے انشاءاللہ۔ بیان تو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تھوڑی دیر میں۔ اصل تو انفرادی عبادت ہے۔ کیسی عبادت؟ انفرادی، یہ ہم لوگ بیٹھے ہیں، یہ اجتماعی ہے، اجتماعی عبادت نہیں ہے، اصل انفرادی عبادت ہے۔ آپ قرآن پڑھنا قرآن پڑھے، نفل پڑھنا نفل پڑھے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ نفل سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے جو نمازیں قضا ہیں، جسے قضائے عمری کہتے ہیں، وہ قضا نمازیں پڑھیں۔ اگر نمازوں سے تھک جائیں تو پھر قرآن کی تلاوت کریں، اگر اس سے بھی تھک جائیں تو ذکر کریں، درود شریف پڑھیں۔ جو عبادت آپ کو کرنا ہے آپ کریں، یا گھر میں کریں، مسجد میں کریں، تنہائی میں بیٹھ کر کریں، کوئی جگہ بھی اس کے لیے خاص نہیں ہے کہ مسجد ہی میں کرنا، ایسا کوئی ضروری نہیں۔ آپ گھر میں بھی عبادت کر سکتے ہیں، یا آپ دکان نہیں، رات میں تو دکان پر پریشان ہو جائے گی، کہیں بھی آپ عبادت کریں، کہیں بھی آپ عبادت کریں، اللہ سے خوب رو کر دعائیں مانگیں، اور یاد آ جائے تو اس گنہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یاد کریں گے انشاءاللہ، میرے لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ ایک تسبیح بتاؤں، ایک تسبیح بہت پیاری تسبیح ہے، اس تسبیح کو پڑھ کر آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ وہ تسبیح کو ذرا واقعے کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں تاکہ ہمیشہ کے لیے آپ کو وہ تسبیح یاد رہے انشاءاللہ۔ وہ لکھ کر بھی میں لایا ہوں، کہاں سے؟ یہاں ہے، انشاءاللہ وہ تقسیم بھی کریں گے وہ، لیکن میں ذرا واقعہ اس کے آگے پیچھے کا، تاکہ آپ اگر کسی کو ترغیب دیں تو آپ کو بولنے میں آسانی ہو، تاکہ آپ کو خود عمل کرنے میں آسانی ہو۔ مکہ مکرمہ میں عصر کی نماز ہوئی۔ کون سی نماز؟ عصر کی نماز ہوئی۔ عصر کی نماز کے بعد ایک ساتھ اللہ کے ولی، بالکل نوجوان، ان کا نام ہے لیث، لام یا تھا، لیث، کیا نام ہے؟ لیث نہیں، ہاں لیث، بہت پیارا نام ہے، یاد رکھو۔ بہت سے لوگ بچے ہوتے ہیں تو نام پوچھتے رہتے ہیں، ایسے نام یاد رکھنا چاہیے۔ بیانوں میں، حدیثوں میں، دینی محفلوں میں اللہ والوں کے، بزرگوں کے، صحابہ کے نام آتے رہتے ہیں۔ ان ناموں کو اگر ہم یاد رکھیں تو پھر پوچھنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ایک ساتھی ان سے پوچھا کیا نام ہے بچے کا، تو انہوں نے بتایا اچھا نام بتایا۔ میں نے پوچھا کہاں سے آپ نے یہ نام چنا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے بیان میں سنا تھا۔ سن کر بڑی خوشی ہوئی، چلو ماشاءاللہ کوئی ایک تو ہے عمل کرنے والا۔ کیا نام ہے؟ لیث، حضرت لیث، بالکل نوجوان ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں۔ حضرت لیث کہہ کر لوگ ان کو بلاتے تھے۔ تو مکہ مکرمہ میں عصر کی نماز ہوئی، عصر کی نماز پڑھ کر نکلے، کون؟ حضرت لیث۔ آپ بولتے رہیں گے تو نام یاد رہے گا۔ حضرت لیث عصر کی نماز پڑھ کر باہر نکلے۔ باہر مکہ مکرمہ کے جو لوگ گئے ہیں، اللہ مجھے بھی لے جائے، آپ کو بھی لے جائے، وہاں دو پہاڑ ہیں، ایک پہاڑ کا نام ہے صفا اور ایک پہاڑ کا نام ہے مروہ۔ مروہ پہاڑی کے قریب سے آپ گزریں تو وہاں ایک چھوٹی پہاڑی ہے، اس پہاڑ کا نام ہے جبل ابی قبیس۔ کیا نام ہے؟ جبل ابی قبیس، وہ پہاڑی۔ تو وہ حضرت لیث جو نوجوان ہیں وہ وہاں سے مکہ مکرمہ سے نکلے
ذکر کرتے ہوئے ٹہلتے ٹہلتے مروا کے پاس سے جبل ابی قبیس کے پاس، اس پہاڑ کے پاس پہنچے تو انہوں نے دل میں سوچا کہ ٹہلتے ٹہلتے ذرا پہاڑ کے اوپر سے ٹہل کر آ جاؤں۔ کیا سوچا؟ پہاڑ کے اوپر سے ٹہل کر آ جاؤں، کیونکہ اس زمانے میں تندرست ہوتے تھے، صحت مند ہوتے تھے۔ آج ہمیں کیسے ہی موزن صاحب کھڑکو بول رہی، اندر کا پورا حصہ بھر گیا، اوپر چل جاؤ تو انہوں کھڑکو سیڑھیاں دیکھ لیتی۔ صدر صاحب یہ سیڑھیاں کو لگائے نا، اس میں پیسے میں لفٹش آ جاتی تھی نا، صدر صاحب لفٹ لگا نہیں چڑھنا اوپر، اتنے صحت مند ہیں، اتنے تندرست ہیں، سیڑھیاں چڑھنا کا تو بھی سوچ رہی کیسا چڑھنا کر کو، اس سے اچھا لفٹ لگا ہوتا تو اچھا تھا نا۔ بہرحال تو صحت مند تھے، تندرست تھے۔ جبل ابی قبیس جو پہاڑی تھی، انہوں نے سوچا کہ ٹہل کر آ جاؤ، تو ٹہلتے ٹہلتے اوپر چڑھ گئے۔ اوپر چڑھے جبل ابی قبیس کے، جب اوپر چڑھے تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک بوڑھے میاں ہیں جو بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر کچھ ذکر کر رہے ہیں۔ دور سے دیکھ کر سمجھ گئے کوئی نیک اللہ کے ولی ہیں، نیک اللہ کے بندے ہیں، تو پیچھے سے یہ گئے، قریب گئے ان کے۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہیں، غور سے سننے لگے۔ وہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہیں وہ بوڑھے میاں، اور پڑھ رہے ہیں۔ یہ پیچھے سے اس طرف سے آئے، جب قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک تسبیح پڑھ رہے تھے۔ وہ تسبیح یہ تھی، یا ربی یا ربی یا ربی یا رب یا رب یا رب یا رباہ یا رباہ یا رباہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ تین مرتبہ ہر لفظ کو انہوں نے پڑھا۔ کہتے ہیں کہ یہ تسبیح انہوں نے پڑھی اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر مانگنے لگے کہ اللہ بھوکا ہوں، اللہ بہت دنوں سے کچھ نہیں کھایا، اللہ روزی کا انتظام کر دے۔ حضرت لیث کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا کہ تسبیح پڑھ رہے تھے اور پھر کھانا مانگ رہے ہیں اللہ سے کھانا مانگ رہے ہیں، تو تعجب۔ حضرت لیث فرماتے ہیں اللہ کی قسم تھوڑی دیر میں میں نے دیکھا کہ انگور کے 2 خوشے ان کے پاس اترے، انگور کے 2 خوشے، ایک ان کے دائیں طرف ایک ان کے بائیں طرف، اور حضرت لیث فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس جیسے انگور میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اللہ نے آسمان سے ان کے لیے وہ انگور کے خوشے اتارے تھے۔ حضرت لیث فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر انہوں نے وہ تسبیح پڑھی، یا رب یا رب یا رب یا ربا یا ربا یا ربا یا اللہ، پوری تسبیح پڑھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے مانگا کہ اے اللہ میرے یہ کپڑے بہت بوسیدہ ہو گئے، اللہ بہت پرانے ہو گئے، اللہ میرے لیے چادر کا انتظام فرما۔ اللہ اس زمانے میں چادر نیچے ایک چادر اوپر ایک چادر پہنتے تھے، تو اللہ میرے لیے چادر کا انتظام فرما۔ حضرت لیث فرماتے ہیں اللہ کی قسم جو 2 چادر ان کے لیے آسمان سے اترے، 2 چادر ان کے لیے اترے۔ حضرت لیث فرماتے ہیں یہ پورا نظارہ پیچھے سے میں دیکھ رہا تھا، اب تو میرے دل میں خواہش ہو گئی کہ یہ ان سے تو ملنا ہی ہے، ملے بغیر میں ان سے جا نہیں سکتا، ان سے تو ملنا ہی ہے۔ اور حضرت لیث دل میں سوچنے لگے کہ چادر تو نہیں دیں گے مجھے، کیونکہ ان کے پاس جو چادر ہے وہ خود ان کے پرانے ہو گئے ہیں، تو چادر تو نہیں دیں گے، کھجور نصیب ہو جائے، جنت کے کھجور ہیں، کچھ کھجور ہی نصیب ہو جائیں گے۔ بہرحال حضرت لیث فرماتے ہیں کہ ان سے ملنے کے لیے میں سامنے آیا اور آ کر میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے جو یوں گردن اوپر اٹھائے، جو چہرہ اوپر اٹھائے، تو دیکھ کر میں حیران رہ گیا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود میرے استاد حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ تھے۔ وہ کون تھے؟ حضرت امام جعفر صادق میرے استاد تھے۔ استاد کو دیکھ کر میں اور زیادہ گھبرا گیا، تو حضرت میری طرف دیکھے اور پوچھا کیوں آئے؟ تو میں نے کہا کہ حضرت کچھ انگور دے دیجیے، 1-2 انگور دے دیجیے۔ حضرت نے پوچھا کہ اچھا تم نے دیکھا، سب کچھ دیکھا تم نے؟
تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت جلال میں تھے نا، حضرت جلال میں تھے. حضرت نے پوچھا کہ تم نے دیکھا سب کچھ؟ تو لیث نے فرمایا، حضرت لیث نے فرمایا کہ جی ہاں دیکھا. کس نے بھیجا یہ؟ تو حضرت لیث نے فرمایا اللہ نے. تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اللہ صرف میرا ہے یا تمہارا بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو سب کا ہے. تو جس اللہ سے میں نے مانگا اسی اللہ سے تم بھی مانگ لو. آج انگور مانگ رہے ہو، کل چادر بھی مانگو گے. جس اللہ سے میں نے مانگا اسی اللہ سے تم بھی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں کیسے مانگوں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے وہ تسبیح سنی جو میں نے پڑھی؟ تو جی حضرت سنا. تو وہی تسبیح پڑھو اور پڑھ کر تم بھی اللہ سے مانگ لو. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، وہ تمہیں بھی عطا کرے گا. میں ابھی چلا جاتا ہوں یہاں سے، تم یہاں بیٹھ کر وہ تسبیح پڑھو اور اللہ سے مانگو، اور جب تمہیں مل جائے تو مجھے آ کر خبر کرنا. بہرحال حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک ہاتھ میں انگور کے خوشے اور ایک ہاتھ میں وہ چادر لے کر چل دیے. اب حضرت لیث کہتے ہیں کہ میں حضرت جہاں بیٹھے تھے اسی جگہ میں بیٹھ گیا اور پھر میں نے وہ تسبیح پڑھنا شروع کیا. میں وہ پڑھتا رہا، یا رب یا رب یا رب یا ربا یا ربا یا ربا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. اور اس کے بعد اللہ انگور دے دے، اللہ مجھے انگور دے دے، اللہ مجھے انگور دے دے. اللہ بہت دیر تک مانگتا رہا لیکن مجھے انگور نہیں ملا. تو میں دل میں سوچا کہ مجھے تو بھوک نہیں لگی، اللہ کو بھی معلوم ہے مجھے بھوک نہیں، اللہ مجھے تو بھوک نہیں لگی تو کیوں دے گا مجھے؟ ٹھیک ہے، پھر وہ دعا پڑھتے، پھر مانگتے اللہ چادر دے دے. اللہ کیا مانگتے؟ اللہ چادر دے دے. اللہ حضرت لیث فرماتے ہیں میں دعا تسبیح پڑھتا رہا، مانگتا رہا، پڑھتا رہا، مانگتا رہا، یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو گئی. مغرب کی اذان ہونے لگی، مجھے کچھ نہیں ملا، نہ انگور ملے نہ چادر. حضرت لیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی اذان ہونے لگی تو میں جبل ابی قبیس سے تیزی سے نیچے اترا اور جا کر مکہ مکرمہ میں مغرب کی نماز با جماعت امام کے ساتھ میں نے ادا کی. مغرب کی نماز پڑھ کر میں نے دیکھا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو میں بھی پیچھے پیچھے حضرت کے پیچھے پیچھے گیا. گھر کے قریب پہنچے، حضرت نے پلٹ کر دیکھا اور دیکھ کر پوچھنے لگے لیث آ گئے؟ ملا کچھ؟ ملا کہاں؟ انگور ملے، چادر ملے؟ تو حضرت لیث کہنے لگے کہ نہیں کچھ نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ کیوں مانگے نہیں؟ کہ مانگا، بہت مانگا، نہیں ملا. تو حضرت لیث کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لیث مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ ضرور دے گا. اور پھر فرمایا کہ ان تسبیحوں میں بہت طاقت ہے، ان تسبیحوں میں بہت پاور ہے، ان تسبیحوں میں بہت اثر ہے، بہت پاورفل یہ تسبیح ہیں. پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ ضرور دیکھا. لیکن لیث بیٹا یاد رکھو 40 سال سے میں نے کوئی نماز قضا نہیں کی. لیث یاد رکھو 40 سال سے میں نے کبھی پیارے نبی کے سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. لیث 40 سال ہو گئے، ایک دن بھی میری تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی. لیث دنیا کے لوگوں کو بتا دو، سب کو بتاؤ ان تسبیحوں میں بہت طاقت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرے، پیارے نبی کی محبت دل میں کوٹ کوٹ کر ہو، پھر ان تسبیح کو پڑھے، اللہ سے مانگے. جو مانگے گا اللہ اس کی مانگ پوری کرے گا، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. تو وہ تسبیح میں لے کر آیا ہوں، انشاءاللہ دعا کے بعد تقسیم ہوگی، لیں. اور آج کی رات ارادہ کریں کہ انشاءاللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں گے انشاءاللہ، سچی پکی سچی محبت. میرے عزیز ساتھیو، بولتے بولتے ہماری زندگی گزر رہی ہے. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کون تھے معلوم؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ابا کو دیکھو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ،
ان کے ابا حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ابا شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ابا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے امام کیا نام ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تقلید ہم کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ 4 اماموں میں سب سے زیادہ امام کی جو تقلید کی جاتی ہے وہ حنفی جو ہم لوگ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہیں۔ پیران پیر بھی حضرت کے شاگردوں میں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو گھر تھا وہ کوئی عالی شان بنگلہ نہیں تھا، پکا مکان نہیں تھا، ایک جھوپڑی تھی جس میں وہ رہتے تھے۔ ان کے جھوپڑی کے بازو جو گھر تھا وہ پکا گھر تھا۔ وہ کیسا گھر تھا؟ وہ پکا تھا، اچھا گھر تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ پڑوسی جو تھے وہ آئے، حضرت کے پاس آئے، حضرت امام جعفر صادق کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ حضرت میرا جو گھر ہے وہ میں بیچنا ہے، آپ کو خریدنا ہے؟ پڑوسی کا حق ہوتا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میرا جو پکا گھر ہے، اچھا عالیشان گھر ہے، وہ گھر مجھے بیچنا ہے، آپ کو خریدنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی تمہیں تو معلوم ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہارا گھر خرید سکوں۔ تو پڑوسی نے کہا کہ حضرت کوئی بات نہیں، جو دل میں آئے دے دو۔ کیا کہا اس نے؟ جو دل میں ہے، آپ جو مناسب سمجھو وہ دے دو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو لاؤ، پیپر لے کر آؤ۔ کون سے پیپر؟ دستاویز، بانڈ پیپر۔ اب آج ہم لوگ وہ بانڈ پیپر وغیرہ بولتے ہیں، تو اس زمانے میں جو بھی تھا چمڑے کا وہ دستاویز تھا، وہ چمڑے کے دستاویز لے کر آؤ تاکہ اس میں کیا ہو جائے، یہ ڈیل جو ہو رہی ہے، خرید و فروخت جو ہو رہی ہے وہ اس میں آ جائے۔ تو وہ لے کر آئے تو اس میں حضرت نے لکھا کہ انہوں نے مجھے گھر بیچا، میں نے ان سے گھر خریدا، بدلے میں اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ کیا لکھا؟ بدلے میں میں ویسا ویویلیٹ میں کسی سے بھی لکھ کو دیا کیا ہوں گا، بولو بولو کیا ہوں گا؟ انہوں مجھے گھر بیچے، بدلے میں ان کو اللہ جنت نصیب کرے۔ ویویلیٹ آنا میرا مشکل ہو جائے گا۔ کہیں سے مفتی سے دینو دوسرے کے مال کو اتنی نگاہ، اتنے حریص، اتنے لالچی، پتہ نہیں کیا کیا القاب سے نوازتی۔ ویویلیٹ والے ویسے نہیں، آپ کو چھوڑ کر میں آپ کو بول رہا ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ان کی ذہنوں میں اب بھی امام صاحب، مؤذن صاحب، علماء بولے تو کیا ان کے دل میں کہتا انہوں ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں رہنا، ٹوٹی پھٹی گاڑی میں رہنا، اس سے ان کے گھر میں بھی نہیں بڑھاتے۔ 8,000 تنخواہ، 10,000 تنخواہ، صحیح بات ہے، گھر میں بھی نہیں بڑھاتے ان کے۔ کون تمہیں ہدیہ دے رہی؟ ہمارے یہاں ویویلیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمہیں دل کو لینے کو دوسری جگہ کی بات کر رہا ہوں۔ سومی مسجد کے امام صاحب کو انہوں ذمہ داران کو دکھا کو ہدیہ دے ڈالے، تو بہت سے ایسے ہی ذمہ داروں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، جن کے دلوں میں صحیح کیا غلط کیا پہچان نہیں ہے، علماء کی قدر نہیں ہے، اللہ کے نبی کے وارثین ہیں، رتی بھی محبت نہیں ہے، جن سے ہمیں جو ہماری نمازیں پڑھا رہے ہیں، جو ہمارے ایمان کو درست کر رہے ہیں، کون کی ہدیہ دے رہی نا، وہ بھی درمے میں ملا لیتے ہیں۔ وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ درمے میں ملا لیتے ہیں۔ امام صاحب کو تنخواہ کتنی ہے؟ 10,000 نہیں نا، 8,000 نہ دے رہی، نہیں انہوں 2,000 دے رہی نا، وہ 2,000 ہدیہ دے رہی نا، وہ بھی تنخواہ میں شامل۔ اللہ حفاظت فرمائے، علماء کی قدر کریں۔ آج بہت کم ہو گئی قدر۔ میں جنازے کی نماز سے پہلے لوگوں کو مسئلے بتاتا ہوں کہ بھئی جنازے کی نماز یہ دعا ہے، اس کے بعد جو دعا ہمیں کرتی نا وہ حدیث میں نہیں ہے، خواہ مخواہ اس کے واسطے زبردستی کرو نہ کو۔ یہ دعا جو اللہ
پیارے نبی کے ذریعے ہم نہ بتا کو ہی یہ طریقہ صحیح ہے. اب کسی کو اعتراض کرنا ہو تو کیسا کرنا؟ سائڈ میں بلا کو بولنا، نہیں تو ہنچ کیا بولنا، مفتی صاحب ہم نہ بھی معلوم تمہارے بیان سن کو ہی ہمیں نماز پڑھا دو لو بولنا نہیں. کیا بیان کر لگ کھڑی نا سب چھوڑو نماز پڑھاؤ کا تو طریقہ یہ ہے، بولنے کا طریقہ یہ ایک رتیبی ادبیش نہیں علماء کی، امام کی مؤذنہ کی تو نہیں چھے چھوڑو، انہوں ہمارے گھر کے نوکر نہ انہوں صحیح بات ہے. مولوی صاحب آؤ یہاں، وہاں فین چل رہا دیکھو بند کرو گے، سچا یہاں چھیں وہاں سے بلا کو ان کو ہاں یہ کرنا سو کیوں تو درما ہمارے ہاتھ سے نہ دے رہی سو. میرے عزیز ساتھیوں قدر کریں، یہ معمولی نہیں ہے، ان کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے، کچھ نہیں ہے تو ان کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، ان کی قدر کریں گے. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ ہماری نسلوں میں مومنوں کو پیدا کرے گا، حافظ قرآن کو پیدا کرے گا، پیارے نبی کے داعیوں کو، عاشقوں کو اللہ ہمارے خاندانوں میں، ہماری نسلوں میں پیدا کرے گا. اگر جن کے سینوں میں قرآن ہے ان اماموں کی، ان مؤذنوں کی، ان عالموں کی ناقدری کریں گے، بے حرمتی کریں گے، ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچائیں گے. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں ان کی قبر کھود کر دیکھو اللہ ان کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا ہوگا، ان کی نسلوں میں کوئی پھر دین کا داعی پیدا نہیں ہوتا. اللہ ہمیں قدر نصیب فرمائے. بہرحال حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، وہ زمانے کے تھے پڑوسی، انہوں ہمارے سر کے نہیں، ہمارے تمہارے سر کے نہیں تھے. انہوں دیکھے حضرت کیا لکھی، سو حضرت کیا لکھی کہ ان کا گھر میں خریدا ہوں، بدلے میں اللہ ان کو جنت نصیب کرے. وہ پڑوسی بھی پڑوسی تھے نا تو وہ خوش ہو گئے، وہ پڑوسی خوش ہو گئے، حضرت کو گلے لگے، حضرت کو گلے لگ کر کہنے لگے حضرت اتنا پیارا سودا، اتنا بہترین سودا، میں نے آپ کو جو مکان دیا ہے وہ فانی ہے، ختم ہونے والا ہے، آپ نے بدلے میں جو جنت کا گھر کہا وہ تو باقی رہنے والا ہے، میں نے بہت نفع کا سودا کیا، حضرت مجھے یہ سودا منظور ہے. دونوں کے دستخط ہو گئے نیچے. بہرحال حضرت کا ہو گیا گھر. وہ اب حضرت حج کے لیے چلے گئے، حج کا موسم تھا تو حضرت حج کے لیے چلے گئے. اب حضرت کی فیملی کبھی جھوپڑی میں، کبھی اس گھر میں، کبھی پکے گھر میں، کبھی کچے گھر میں. حضرت کی فیملی اتنے میں کیا ہوا، وہ صاحب کا انتقال ہو گیا، جنہوں نے گھر بیچا تھا ان کا انتقال ہو گیا. ان کے بچے، جوان بچے جو ہے وہ جمع ہو گئے. وہ آئے، آ کر یہ گھر میں آ کر دیکھے تو معلوم ہوا کہ حضرت خرید لیے. وہ بچے جمع ہو کر پوچھنے لگے کہ ابا ان کو بیچے تو بدلے میں ابا کو کیا ملا، بدلے میں کیا دیے انہوں نے. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہاں ہیں؟ حج میں ہیں. آپ ان کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا 55 حج کیے پوری زندگی میں. کتنے حج کیے؟ 55 حج کیے. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ حج سے فارغ ہو کر آئے، گھر پر آئے تو پتہ چلا سارے بچے آئے. بچے آ کر پوچھنے لگے کہ ابا نے آپ کو یہ گھر بیچا تو بدلے میں آپ نے کیا دیا، بدلے میں ابا کو کیا ملا، آپ نے بیچا اس کا ثبوت کیا ہے. تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ دستاویز اٹھا کر لاؤ. وہ دستاویز لے کر آئے، اس میں لکھا ہوا تھا، پڑھ لو. تو بچوں نے پڑھا کہ انہوں نے مجھے گھر بیچا ہے، بدلے میں اللہ جنت نصیب کرے. آج کل کے بچوں کو سمجھ میں آتا وہ. تو وہ جو ہے بچے کہنے لگے جنت تو نظر نہ آنے والی کرنسی ہے. جنت کیا ہے؟ نظر نہ آنے والی کرنسی ہے. آپ نے، ابا نے صحیح بھی اسی بات پر آپ کو گھر دیا، یہ کیسے ہمیں پتا چلے گا؟ کیونکہ ابا تو مرحوم ہو گئے، ابا تو مرحوم ہو گئے. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ واقعی ابا نے ایسا ہی آپ کو بیچا ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط تھا، حضرت نے فرمایا کہ ابا کے قبر کے پاس جاؤ. وہ ابا کے قبر کے پاس گئے سارے بچے. جب وہ ابا کے قبر کے پاس پہنچے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے
کہ قبر کے اندر سے آواز آئی، بچوں وہ گھر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے پاس رہنے دو، انہوں نے جس جنت کا وعدہ کیا تھا اللہ نے قبر میں مجھے وہ جنت عطا فرما دی ہے، اللہ نے میرے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ تو یہ تھے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، حضرت امام جعفر فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے ان کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے۔ علامہ جامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ۔ نمبر 1 جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں وتر، 5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہیں، مگر نماز کے لیے جب وضو کرتے ہیں تو مسواک نہیں کرتے۔ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وضو کرتے وقت مسواک نہیں کرتے، تو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایمان، بولو ان کا ایمان، جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں مسواک نہیں کرتے ان کا ایمان کمزور ہے، تو جو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے، جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، جو دل میں آیا، ٹائم ملا، موقع ہوا پڑھ لیے، نہیں پڑھے، دل میں آیا تو پڑھے، دل میں نہیں آیا تو نہیں پڑھے، تو جو نماز نہیں پڑھتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے، ان کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ بہرحال امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا ایمان کمزور۔ نمبر 1 جو وضو کرتے وقت مسواک نہیں کرتے۔ نمبر 2 امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو فضول کام کرتے ہیں، جو بیکار کام، جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، یعنی دنیا کا بھی فائدہ نہیں، آخرت کا بھی فائدہ نہیں۔ انسان ایسا کام کرے جس میں دنیا کا بھی فائدہ نہ ہو، آخرت کا بھی فائدہ نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں ذالک هو الخسران المبین، وہ سب سے بڑا نقصان والا کام کرنے والا ہے، سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا ہے وہ۔ آج بتاؤ میرے عزیز ساتھیوں، فضول کام ہم لوگ کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ہماری زندگیوں میں بیکار کے کام ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے نا؟ کیا ہے؟ موبائل، کیا ہے؟ موبائل، وقت اس میں ٹائم پاس، فلمان دیکھ کو بیزار ہو گئے تو ایپیسوڈ دیکھ کو بیزار ہو گئے تو کرکٹ دیکھ کو بیزار ہو گئے تو کامیڈی، شارٹس پہ شارٹس دیکھے جا رہے ہیں۔ کیا مل رہا ہے اس میں؟ کچھ ملا نہیں۔ کوئی ناچ رہا ہے، کوئی کود رہا ہے، کوئی کود رہی ہے، کوئی ناچ رہی ہے، کوئی آدھے کپڑے پہنی ہوئی ہے، ننگا پنا ہے۔ اب یہ بندہ اس میں لگا رات کے 11 بج گئے، 12 بج گئے، 1 بج گئے، 2 بج گئے، دنیا میں کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں بول رہا آپ کو، کوئی نہیں ٹوک رہا، لیکن امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم ان فضول کاموں میں لگے ہو، اگر توبہ کر لو تو اچھی بات ہے، ورنہ تمہارے یہ فضول کام تمہارے ایمان کو ختم کر دیں، تمہارے یہ فضول کام کی وجہ سے تمہارا تو ایمان کمزور، اس کا ایمان بھی بہت کمزور، اس کا ایمان بھی بہت کمزور۔ اچھا، تیسرا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسرا وہ ہے جس کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے، وہ ہے جو اپنے باپ دادا کی تو تعریف کرتا ہے، خود کچھ نہیں کرتا، اپنے باپ دادا کی تعریف کرتا ہے۔ تم نہ معلوم یہ عیدگاہ ہے نا کون بنائے سے ہمارے بچ وہ مسلم بلاک کا قبرستان، وہ کمپاؤنڈ نہیں تھا، پورے آتے تھے، بکریاں چراتے تھے، کھیلتے تھے، ڈالے نا ہمارے دادا ڈالے سے۔ یہ مسجد کو مینار نہیں تھا بھی، ہمارے صدر صاحب پریشان تھے، کیا کرنا کر کو، ہمارے ابا ڈالے سے، صحیح بات۔
یہ قالین ہمارے دادا کے پیچھے سے پورے ابا کرے، دادا کرے، چاچا کرے، ماموں کرے، تمہیں کیا جی کرے؟ تمہارے چہرے کو داڑھی بھی آئی نہیں نا، تمہارے جیب میں مسواک بھی آئی نہیں نا، تمہاری زندگی میں نماز کی پابندی بھی آئی نہیں نا۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو بناؤ، اگر اپنے آپ کو نہیں بناؤ گے تو تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ تو میں بات ختم کر رہا ہوں۔ آج کے بیان کا خلاصہ کیا سبق ملا؟ یقین کرنے والی ذات کس کی؟ بھئی کرنے دھرنے والا کون؟ ذرا زور سے بولے تو تمہارے حضرت کو خوشی ہوتی ہے۔ کرنے دھرنے والا کون؟ یقین ہے جو بولنی سب کچھ کرنے والا اللہ، بھروسہ ہے نہیں، یقین ہے۔ پریکٹیکل میں بھی ایسا ہے کیا؟ پریکٹیکل ہماری زندگی میں بھی ایسا ہے کیا؟ اب ایک مثال دے کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ آپ بھی دیکھے ہوں گے کرتب دکھانے والا، ٹیلنٹ دکھاتا ہے، ایک رسی ہوتی ہے، باریک رسی، کھینچ کو بن کو رہتی، اس کے اوپر چلتا ہوں، رسی کے اوپر بغیر سہارا کے اوپر چلتا ہوں۔ دیکھیں کہ نہیں دیکھے ہوں گے۔ یہ جو بغیر سہارے کے جو چلتا ہے یہ معمولی بات نہیں، اس کے واسطے ٹیلنٹ کی ضرورت ہے، اور انہیں جو چل رہا ہے اس سے پہلے انہیں بہت مشق کر کو ہے، بہت زیادہ پریکٹس کر کو ہے، بہت زیادہ پریکٹس کے بعد اس کے اندر یہ ٹیلنٹ آیا کہ ایک رسی کو جو بہت اونچائی پر ہے بغیر سہارے کے چل رہا ہے۔ بھئی ہے کہ نہیں؟ کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک ایسا ہی رسی ایک بہت لمبی اور بہت اونچائی پر لگائی گئی، اور اس کے اوپر جو چلنے والا تھا اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں اکیلا نہیں چلوں گا، میں اپنے 5 سال کے بچے کو ساتھ میں لے کر اس رسی پر چلوں گا۔ تو موبائل کا زمانہ ہے، سب بھی دیکھنے کے واسطے پورا مجمع جمع ہو گیا، اور جب وہ ساتھی آئے، وہ جو ٹیلنٹ والے، وہ کرتب دکھانے والے، جب وہ آئے اور آ کر سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چڑھے، ان کے گود میں بچہ بھی تھا، ان کے 5 سالہ بچہ، ان کا ہی بچہ تھا، وہ اس بچے کو لے کر وہ رسی سے انہوں نے چلنا شروع کیا۔ تالیوں کی گڑگڑاہٹ ہونے لگی، تالیاں ہی تالیاں گونجنے لگی۔ وہ وہاں سے چلے اس کنارے تک آئے۔ سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہاں سے صرف اس کنارے تک جائیں گے، لیکن تعجب اس وقت ہوا جب اسی رسی پر کھڑے یو ٹرن لیا، یو ٹرن لے کر پھر اسی رسی پر چلتے جہاں سے شروع کیے تھے وہاں پر آ گئے۔ اب جو نیچے اترے تو لوگ اتنے خوش، بہت سارے ان کو ٹرافی ملے، لوگ شاباشی دیے، انعام دیے، اور سب موبائل میں اس سین کو شوٹ کر رہے تھے۔ کئی تو لائیو چھوڑ رہے تھے، فیس بک میں، واٹس ایپ میں، یوٹیوب میں، سوشل میڈیا میں، ہر جگہ وہ ویڈیو گردش کرنے لگی، گھومنے لگی، بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ بہرحال وہ جو نیچے آنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ ایک منٹ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، 1 منٹ مجھے آپ سے بات کرنی۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ تو اس کے ٹیلنٹ کے گرویدہ تھے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں یہاں چڑھا اور میں چلنے لگا، آپ لوگوں کو بہت خوشی ہوئی، سب سے زیادہ تالیاں اس وقت بجی جب میں یو ٹرن لیا اور پھر اس پر میں چلا، تو اس وقت سب سے زیادہ تالیاں بجی۔ آپ مجھے یہ بتاؤ میں دوبارہ پھر چڑھ کر ایسا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ کر سکتے ہو، کیونکہ یہ تمہارا ٹیلنٹ ہے، تم اس کام میں ماہر ہو، تم نے اس میں پریکٹس کی ہے، مشق کی ہے، یہ تمہارا پروفیشنل بزنس ہے، تم دوبارہ کیا 10 بار بھی کر سکتے تم۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو بھروسہ ہے کہ میں رسی میں دوبارہ چل سکتا ہوں؟ سب نے کہا کہ ہاں بھروسہ ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اب میں پہلی بار جو گیا تھا میرے اپنے بچے کو لے کر میں گیا تھا، اب تم میں سے کوئی اپنا بچہ مجھے دے دو، میں اس بچے کو لے کر اس رسی پر چلوں گا۔
اب میں تم میں سے کسی کے بچے کو آپ کا اپنا بچہ دو. اب وہاں جن کے بچے نہیں تھے انہوں تو خوش, جن کے تھے انہوں چھپا لے, کوئی بچہ دینے کو تیار نہیں, پورے خاموش. تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو بھروسہ ہے کہ میں جاؤں گا اور آؤں گا, لیکن یاد رکھو آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے. اگر یقین ہوتا تو آپ اپنا بچہ مجھے ضرور دیتے. آج ہمارا حال یہی ہے. پوچھو کرنے والا کون؟ اللہ. دینے والا کون؟ اللہ. لینے والا کون؟ اللہ. ضرورتوں کو پوری کرنے والا کون؟ اللہ. مشکلوں کو دور کرنے والا کون؟ اللہ. بھروسہ ہے لیکن یقین کی کمی ہے. اگر کامل یقین ہوتا کہ اللہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے, میرے ہر عمل کا حساب ہونا ہے, اگر کامل یقین ہوتا تو ہم موبائل کا غلط استعمال نہ کرتے. اگر کامل یقین ہوتا تو ہم فضول خرچی نہ کرتے. اگر کامل یقین ہوتا تو ہم آنکھوں سے زنا نہ کرتے. اگر کامل یقین ہوتا تو میرے عزیز ساتھیوں فضول خرچی نہ کرتے. ایک اللہ ہے, مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میرے ہر عمل کا حساب لے گا. اگر یہ یقین ہوتا اللہ کی قسم مر جاتا مگر بیاج کا کاروبار نہ کرتا, مر جاتا بھوکا مگر اپنی گھر کی عورت کو سنگے میں نہ بھیجتا, بھوکا مر جاتا. وہ یقین کی کمی ہے جس کی وجہ سے سنگے میں بھی جا رہے, بیاج بھی لے رہے, لون بھی لے رہے, نمازاں بھی چھوڑ رہی, ٹی وی بھی نہیں جا رہی, داڑھی بھی نہیں آ رہی, مسجد میں بھی نہیں آ رہی. یقین کی کمی. تو یقین کو بنانا ہے, کیا کرنا ہے؟ مضبوط یقین. اللہ ہے, اللہ کی قسم اللہ ہے, وہی ہمارا رب ہے, اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے, اسی کے پاس جانا ہے اور ہر عمل کا حساب دینا ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں, آج بڑی رات ہے, 1 گھنٹہ ہو گیا. آج بڑی رات ہے, بڑی رات عبادت کی رات ہے. عبادت کریں. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا نا, آپ کو جیسے عبادت کرنا عبادت کریں. اگر عبادت, بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, دوستوں کے ساتھ گپیں لگاتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ گناہ. یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. اس میں کوئی فائدہ نہیں. دیکھو بڑی رات میں چھوٹی نیکی بڑی نیکی, چھوٹی نیکی بڑی نیکی, چھوٹا گناہ بھی بڑا گناہ. جگہ بدلتا ہے نا تو پھر اعمال کی قیمت بدل جاتی ہے. بھئی میں ویوی لوٹ میں فجر کی 2 رکعت نماز پڑھا, مجھے کتنے ثواب ملتی, کتنا ثواب ملتا مجھے؟ حدیث اٹھاؤ, مفتیوں کو جا کر پوچھو. یہ جامع مسجد ہے, جمعہ مسجد ہے, یہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے. میں یہاں فجر کی 2 رکعت پڑھا تو مجھے کتنے ثواب ملے؟ سارے مفتیان کرام یہی کہیں گے, زیادہ سے زیادہ 500 رکعت نماز کا ثواب ہے. وہ 2 رکعت میں فلسطین میں مسجد اقصی میں جا کو پڑھا. اب پوچھو مجھے کتنے, وہ 2 رکعت وہاں پڑھا تو کتنے ثواب؟ جگہ بدل گئی, قیمت بدل جاتی ہے. مسجد اقصی میں پڑھے تو 25,000 نمازوں کا ثواب. وہ نماز میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں, مسجد نبوی میں, مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں پڑھا, کتنا ثواب؟ جگہ بدل گئی تو اس کا مقام بدل گیا, اس کی ویلیو بدل گئی. فرماتے ہیں 50,000 نمازوں کا ثواب. وہ 2 رکعت میں اگر مکہ میں کعبہ میں پڑھوں تو فرماتے ہیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب. جگہ بدلنے سے چیزوں کی اہمیت. دوسری راتوں میں گناہ کرے, یہ رات بھی گناہ کرنے کا, کیا بولو, یہ رات بھی گناہ کرنے کی نہیں. ہر کسی کو سزا ملنا بھی ضروری نہیں ہے, ہر کسی کو سزا ملنا ہر وقت سزا, یہ سزا کی جگہ نہیں ہے. کسی کو سزا مل جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا طواف کرتے ہوئے ایک شخص ایک عورت کو غلط نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. بھی طواف کی جگہ وہ کون سی جگہ, نگاہوں کی حفاظت کرنا, لیکن وہ ایک عورت کو غلط نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. تو لکھا ہے کتابوں میں, رکن یمانی کے پاس جہاں صرف چھونے کا حکم ہے, چومنا تو حجر اسود کو ہے, جب وہ رکن یمانی کے پاس آیا تو طواف
طواف کرنے والے کہتے ہیں اللہ کی قسم رکن یمانی سے ایک ہاتھ نکلا اور اس کو ایسے زور سے تماچا لگا کہ اس کی ایک آنکھ ہی ختم ہو گئی. لیکن سب کو لگتا ہے کہ ایسا حضرت موبائل میں کتے کی کانٹیکٹا ہی نہ میرے اب تک کون سا بھی تھپڑ نہیں لگا. کتے کی جنہیں کو ملتا ہوں باتاں کرتا ہوں بچہ کچھ معلوم ہوا نہیں دوستاں کچھ معلوم ہوا نہیں. گناہ میں انسان جب حد سے بڑھتا ہے تو اللہ پھر ذلیل کرتا پھر کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتا. تو آج کی رات توبے کی رات ہے. تو آج کی رات گناہوں کی نہیں آج کی رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے. آپ عبادت کریں مسجد میں کریں یا گھر میں کریں کہیں بھی آپ عبادت کریں عبادت کی رات ہے. اگر عبادت نہیں کرنے ہو رہا نا یہ خامخواہ دوستوں کے ساتھ ملیں گے گپ شپ لگے گی کسی نہ کسی کی غیبت ضرور ہو جائے گی. بات کرتے کرتے بولیں گے کیا با مفتی صاحب کار بدلا نہیں کہتے او رمضان کے بعد عمرے کو بھی جانے کا ارادہ کہتے کام سے کیسے غیبت. پوری رات کی عبادت ختم پوری رات کی عبادت میرے بارے میں بول کو تم نے کیا فائدہ بولو. عبادت پوری ہائی کر لی تھی. ایک صحابی پوچھے اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی پوری رات عبادت کرنا مشکل ہوتا کیا کروں پوری رات عبادت کرنا مشکل. اس حدیث پر عمل کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو اس کے بعد سنت پڑھو نفل پڑھو وتر پڑھو پھر سو جاؤ سنت طریقے کے مطابق پھر اٹھو اللہ توفیق دے تہجد پڑھو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو. پیارے آقا نے فرمایا پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا. پوری رات عبادت کا ثواب. یہ آسان ہے یا وہ جاگنا آسان ہے؟ خیر آپ کو جو آسان ہے اس پر عمل کیجیے. مجھے تو اس حدیث پر آسانی معلوم ہوتی ہے. سحری کریں سحری کے بعد سحری سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنی بھی توفیق ہو تہجد پڑھیں. فجر کی نماز اگر رات بھر عبادت کرتے ہیں فجر چھوڑتے پوری رات کی عبادت بیکار ہے. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے پڑھیں گے انشاءاللہ. میں نے جمعہ میں بتایا تھا کہ آج کی رات کس کس کی معافی نہیں ہوتی. پھر بتاؤں گا وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. کسی سے آپ کی ناراضگی ہے جھگڑا ہو گیا بات چیت بند ہے معافی مانگو. آج کی رات معافی مانگ لو. آپ اس سے یہ کہو دیکھ بھائی غلطی کس کی نہ کہو غلطی کس کی نہیں میں تجھے معاف کیا تو مجھے معاف کر میں تم نہ معاف کیا تمہیں مجھے معاف کرو. پوری رات عبادت کرنے سے بھی اللہ کو یہ جملے بہت پسند ہیں. آپ ان کو معاف کریں گے وہ آپ کو معاف کرے نہ کرے اللہ معافی کے دروازے آسمانوں میں آپ کے لیے کھول دیں گے. آپ کی مغفرت ہو جائے گی. اسی طرح کسی نے ماں باپ کو ستائے ہیں تو ماں باپ سے معافی مانگ لیں. ماں باپ سے معافی مانگ لیں ماں معاف کر دیں گے ابا معاف کر دیں گے. اگر والدین نہیں ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کریں. وہ تو سال میں ایک مرتبہ لوگ شب برات کی رات کچھ قبرستان جاتے ہیں حالانکہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ جانا ثابت ہے. پوری زندگی میں جو حدیثاں ہیں کرنے کے وہ نہیں کرتے. جن کے والدین کا انتقال ہو گیا پیارے نبی نے فرمایا ہر جمعہ کو جو اپنے والدین کے قبر کے پاس جائے اللہ تعالیٰ اس بچے کی مغفرت فرماتے ہیں. ہر جمعہ کو جانا مشکل ہے سال میں ایک مرتبہ آسان چلے جاتے ہیں. حالانکہ یہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ جانا ہے سو ہر شب برات کو جاتے ہیں ہر جمعہ کو جانا وہ نہیں جاتے. تو میرے محترم عزیز دوستوں کسی سے ناراضگی ہے معافی مانگ لیں. والدین نہیں ہیں تو ان کے لیے دعا کریں ایصال ثواب کریں. اگر ہیں تو ان سے معافی مانگیں اور اپنے دل کو ہر قسم کی گندگی سے پاک کریں. اتنا کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات کو ہمارے لیے مغفرت والی رات بنائے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.